آج پہلی بار مجھے لگا کہ ہسپتال کا شیشے کا دروازہ بھی کسی قیدی کی کوٹڑی کا دروازہ ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں اور یہاں سرد شیشہ، مگر سانس سانس دونوں طرف ہی اٹھی ہوئی ہی رہتی ہے۔ شیشے کے پار میری امریکی بیوی سارا سٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں پر سفیدی سی چھائی، ہونٹ سوکھے ہوئے اور دل کی دھڑکن کا نشان ایک سکرین پر اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میری زندگی کا گراف بنا کر دیوار پر لگا دیا ہو۔ نرس میرا نام پکارتے پکارتے تھک چکی تھی۔ مسٹر احمد، پلیز آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بیوی اس وقت آپ کے حوصلے کی زیادہ محتاج ہے، اور میں کرسی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر ماسک بھیگ رہا تھا، اور ذہن میں بس ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا: اگر یہاں علاج نہ ہوا تو میں سارا کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ میں نے نرس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز بس ایک بار ڈاکٹر سے کہہ دو، وہ کیس لے لیں، میں فیس دوں گا، پیسے دوں گا، جو چاہیں گے میں کروں گا، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نرس نے بے بسی سے نظریں جھکا کر کہا: سر، ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا ہے، ٹو لیٹ، ٹو کمپلیکیٹڈ کیس۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اندر سے میرا کلیجہ نوچ کر باہر پھینک دیا ہو۔ میں ہسپتال کی اس لمبی راہداری میں کھڑا تھا جہاں دیواروں پر امید، مسکراہٹ، شفا کے پوسٹر لگے تھے، اور میرے اندر ہر امید مرتی جا رہی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر سر جھکا لیا۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا نے ایک دم مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ اسی لمحے کسی نرم سے ہاتھ نے میرا بازو تھپ تھپایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو 8-9 سال کا ایک لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا، گندمی رنگ، چمکتی آنکھیں، اور گلے میں چھوٹا سا کارڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا وزٹر۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا: انکل، آپ رونا نہیں، میری مما ڈاکٹر ہیں، وہ سب ٹھیک کر دیتی ہیں، وہ آپ کی وائف کا علاج بھی کر دیں گی، آئی پرامس۔ میں نے الجھن اور امید کے بیچ پھنسے لہجے میں پوچھا: تمہاری مما ڈاکٹر ہیں یہاں اسی ہسپتال میں؟ اس نے فخر سے سینہ تان کر کہا: یس، میری مما بہت بیسٹ ڈاکٹر ہیں، سب لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ کینسر کا علاج کرتی ہیں، آپ آؤ، میں لے کر چلتا ہوں۔ اس معصوم کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ مجھ جیسے ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی سہارا محسوس ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم لمبے ٹھنڈے کاریڈور سے گزرتے گئے۔ دیواروں کے ساتھ ہینڈ ریل میرے کانپتے ہاتھ کبھی چھوتے، کبھی چھوٹ جاتے۔ ہر قدم، ہر آہٹ کے ساتھ میرے ذہن میں ایک جملہ چبھتا ہوا گونج رہا تھا کہ جب ابا نے خبر سنائی تمہاری بیوی حاملہ ہے تو میں نے کہا یہ بچہ ناجائز ہے، میں نے تو اسے چھوا تک نہ تھا۔ لڑکے نے ایک دروازے کے سامنے رک کر دروازے پر چھوٹی سی تختی کی طرف اشارہ کیا جس پر شاید اس کی مما
یعنی اس کی والدہ کا نام لکھا تھا، ڈاکٹر ماہم راؤف۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ڈگری کی سپیسیفیکیشن بھی درج تھی۔ میرا دل ایک لمحہ کو رک سا گیا۔ ریسپشن پر بیٹھی نرس اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہائے زید، تم پھر آ گئے اپنی مما کے پاس؟ زید نے شرارت سے کہا، یس، بس تھوڑا سا، یہ انکل بہت رو رہے تھے۔ میں نے کہا، میری مما سب ٹھیک کر دیتی ہیں۔ نرس نے مجھے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ خوش قسمت ہیں، ڈاکٹر ماہم بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ کیس لے لیں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زید نے دروازے پر ہلکی سی ناپ کی۔ اندر سے ایک مضبوط مگر نرم آواز آئی، یس کم ان۔ لڑکے نے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ مزید زور سے تھام کر بولا، مما، یہ انکل کی وائف کو کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، آپ پلیز ان کا کیس لے لینا۔ میں نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، اور جیسے ہی سامنے بیٹھے چہرے کو دیکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سفید کوٹ میں ملبوس، گلے میں اسٹیتھو، مگر آنکھوں میں وہی پرانی گہرائی، وہی مانوس چبھن، وہی سراپا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے کبھی میں نے اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے ہی نکال کے باہر کر دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہی میرے گاؤں کی دیہاتی بیوی آج امریکہ کے سب سے بڑے کینسر ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر بن کر میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ یہ میرے لیے وہ لمحہ تھا جو کہ ناقابل بیاں تھا، اور میں حیرت بھری نگاہوں سے خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے پتھر ہو گیا، مگر ذہن پیچھے کی طرف دوڑ گیا، سالوں پیچھے، اس وقت جب نہ امریکہ تھا، نہ سفید کوٹ، نہ یہ ہسپتال، بس میرا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ مٹی کی خوشبو تھی اور مجھے بڑا آدمی بننے کا جنون تھا۔ میں اکلوتا بیٹھا تھا، شہر کے کالج سے انگلش میڈیم میں پڑھ کر آیا تو گاؤں والوں کی نظروں میں ہیرو تھا۔ سب کہتے، احمد تو بڑے شہر جائے گا، باہر جائے گا، ڈالر کمائے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا۔ میں خود بھی یہی خواب دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا تھا۔ ایک دن امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا، وہاں کسی امریکن لڑکی سے شادی کر کے گاؤں کے سارے تصورات بدل دوں گا۔ مجھے لگتا تھا دیہات، مٹی کے گھر، کچے راستے، سادہ لوگ، یہ سب میرے لیے نہیں ہے۔ میں ان سے بڑا ہوں، ان سے اوپر ہوں، یہ میرا غرور تھا، شاید میری جہالت تھی جس کا میں اس وقت احساس نہ کر سکے۔ پھر ایک دن ابا نے میرے کمرے میں آ کر بڑے فخر سے کہا، بیٹا، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، ہمارے اپنے خاندان کی لڑکی ہے، ماہم، بہت شریف، پردہ دار، سیدھے سادے لوگ ہیں، تمہاری اماں کو بھی پسند آ گئی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون ماہم؟ وہ جو کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہے، جو مشکل سے میٹرک پاس کی ہے؟ ابا، میں نے امریکہ جانا ہے، مجھے ایسی دیہاتی گوار لڑکی نہیں چاہیے جسے گڈ مارننگ بولنا بھی نہیں آتا ہو۔ ابا نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا، زبان سنبھال کر بات کر، دیہاتی ہونا گناہ نہیں ہوتا، بے غیرت ہونا گناہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی شریف ہے، حلال کمائی کھانے والوں کی بیٹی ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر ہمارا اپنا خاندان ہے، ہم نے دنیا کو منہ دکھانا ہے۔ میں نے جذبات میں آ کر کہا، میں کوئی بکری نہیں کہ آپ جہاں چاہیں باندھ دیں،
میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ ابا کا ہاتھ ایک تھپڑ بن کر میرے گال پر آ گرا۔ ہم نے تمہیں پڑھایا، بڑا کیا، یہ دن دیکھنے کے لیے؟ تمہاری مرضی اس وقت چلے گی جب تم خود کماؤ گے۔ ابھی تم میرے گھر میں رہ رہے ہو، میرے پیسے سے پڑھے ہو، شادی بھی اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ میری ضد ان کے سامنے دم توڑ گئی، مگر اندر کی آگ بجھی نہیں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ شادی ہو بھی گئی تو بس کاغذوں پر ہوگی، دل میں نہیں۔ شادی کا دن آیا۔ گاؤں کی عورتوں کی چہچہاہٹ، ڈھولکی کی تھاپ، نیم کے درخت کے نیچے لگے چھوٹے سے پنڈال میں میرا نکاح ہونا تھا۔ میں شیروانی میں بے دلی سے بیٹھا ہوا تھا۔ دوست میرے گرد بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر میرے دل میں صرف ایک بات تھی، یہ سب عارضی ہے، اصل زندگی تو میری امریکہ میں ہے۔ یہ شادی تو بس ابا کی ضد ہے، میں جب چاہوں گا اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ نکاح کے بعد پہلی بار میں نے ماہم کو قریب سے دیکھا۔ وہ سرخ جوڑے میں گھونگھٹ کے پیچھے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب، کتنی امیدیں، کتنی دعائیں۔ جب مولوی صاحب نے میرا نام لے کر پوچھا، احمد رؤف بن شمس الدین، کیا آپ کو ماہم بنت فلاں قبول ہے، تو میرے حلق سے جواب مشکل سے نکلا، قبول ہے۔ یہ لفظ زبان سے تو نکل گیا مگر دل میں کہیں اٹک کر رہ گیا۔ شادی کے بعد دنوں میں ماہم مجھے ہر ممکن کوشش سے خوش کرنے کی کوشش کرتی، کبھی میرے لیے چائے بنا کر لاتی، کبھی کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی، کبھی میرے موبائل کو سائیڈ پر رکھ کر کہتی، آپ تھوڑا سا مجھ سے بھی بات کر لیا کریں، مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے، آپ نے باہر پڑھا ہے، آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیا کریں۔ میں بے نیازی سے کہتا، نہیں، تم رہنے دو، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں، تم اپنا گاؤں والا کام کرو، مجھے اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی، چوڑیوں کی کھنک بھی اس کے خاموش ہونے کے ساتھ ہی تھم جاتی۔ رات کو جب وہ شرماتے ہوئے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، میں جان بوجھ کر موبائل میں مصروف ہو جاتا اور پھر بہانہ کر دیتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، سونا ہے، ابھی میرا موڈ نہیں۔ ویسے بھی مجھے شادی اپنی مرضی سے نہیں کرنی تھی، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ آنسو اکثر چادر میں چھپ جاتے، تکیے کے نیچے جذب ہو جاتے۔ وہ ایک دن کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، بس اتنا بتا دیں کہ میں نے کیا قصور کیا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، قصور تمہارا نہیں، اس نظام کا ہے جو زبردستی لوگوں کی شادی کرا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا پلان بنایا ہوا تھا، تم اس پلان میں نہیں تھی۔ اس نے صرف یہ کہا، پلان بدل بھی جاتے ہیں احمد، مگر ایک لڑکی کی زندگی ہر بار نئے سرے سے نہیں بنتی۔ مجھے اس وقت اس بات بھی ضد جیسی لگی، میں نے کندھے اچکا کر بات ختم کر دی۔ چند ہی مہینوں بعد وہ وقت آ گیا جس کا میں برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ امریکہ کے ایک نامور یونیورسٹی سے ای میل آئی، میرا داخلہ ہو چکا تھا، جزوی اسکالرشپ بھی مل گئی تھی، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابا تو
फख्र से हर किसी को बताते फिरते, हमारा अहमद अमेरिका जा रहा है। मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर तो बहुत बनते हैं, मेरा बेटा तो गैर मुल्क जाकर नाम कमाएगा। माहम ने भी आंखों में चमक लिए पूछा, तो फिर आप मुझे कब साथ लेकर जाएंगे? मैंने हंसी उड़ाकर कहा, तुम अमेरिका? वो कोई मेला नहीं जो हर कोई उठकर चला जाए। यानी मैंने उसकी जज्बात की जरा भी कदर ना करते हुए ये कहा, वहां वीजे होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, मैं पहले खुद सेटल हो जाऊं, फिर देखेंगे। अभी तो तुम गांव में ही ठीक हो। उसने धीरे से कहा, मैं भी पढ़ सकती हूँ, अगर आप कहें तो मैं नर्सिंग या मेडिकल में कुछ। मैंने फौरन बात काट दी, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हारा और मेडिकल का क्या ताल्लुक? तुम बस घर ही संभालो। घर की, गांव की औरतों का यही काम होता है। उसने अपने लब काट कर खामोशी अख्तियार कर ली। बिल आखिर जाने का दिन आ गया। अम्मा रो रो कर मुझे दुआएं दे रही थीं। अब्बा ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा अपनी जड़ें मत भूलना। हम यहाँ दुआ में हाथ उठाए हुए होंगे, तुम वहाँ कामयाबी के लिए मेहनत करना। और हाँ, माहम का ख्याल रखना, वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा घर है। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। फिर आखिरी लम्हे माहम मेरे पास आई, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ। ये मैंने आपके लिए तावीज़ लिखवाया है, इसमें कुरान की आयात हैं, हमेशा पास रखिएगा। जब भी मुश्किल आए इसे पकड़कर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। मैंने मुस्कुराकर वो तावीज़ लिया, मगर दिल में सोचा, ये सब देहाती लोगों की बातें हैं। असल काम तो मेरी सीवी, मेरा जीपीए और मेरी इंग्लिश करेगी, तावीज़ नहीं। मैंने जाते जाते बस उसके सर पर रस्मी सा हाथ रखा और एयरपोर्ट की बस में बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि यही मेरा आखिरी लम्स होगा, जो मैंने उसे मेरी बीवी समझ कर नहीं, बस एक जिम्मेदारी समझ कर दिया था। अमेरिका पहुंचकर मेरी दुनिया ही बदल गई। यूनिवर्सिटी, इमारतें, लाइब्रेरी, कैंपस की रोशनियां, ऊपर नीचे दौड़ते तुलबा, हर तरफ मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ चेहरे। मुझे लगा मैं वाकया ही वहीं का हूं, बस अभी तक वहां पहुंचा नहीं था। अब आकर पूरा हुआ हूं। मैं जल्दी ही यूनिवर्सिटी के माहौल में घुल मिल गया। क्लासेस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया। और फिर कुछ ही अरसे बाद एक अमेरिकन लड़की सारा से दोस्ती हो गई। वो हंसती मुस्कुराती, हल्की फुल्की बातें करती, रेड वाइन और कॉफी के बीच जिंदगी को हंसी में उड़ा देने वाली लड़की थी। और मेरे अंदर छुपा हुआ, गांव से भागा हुआ अहमद उसके साथ खुद को आजाद महसूस करता। मैंने अपनी शादी का तज़किरा बहुत देर तक उससे छुपाए रखा। जब उसने एक दिन पूछ ही लिया, अहमद तुमने कभी मोहब्बत की है? तो मैंने बेपरवाही से कहा, एक अरेंज मैरिज है गांव में, बस ऑन पेपर। मैं उसे कभी लव नहीं समझा। वो हंसकर बोली, फिर तो उसे मिस्टेक समझो, ना कि मैरिज। तुम यहां हो, तुम्हारी वाइफ यहां है। और मैंने भी दिल में किसी दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ महीने बाद अब्बा का फोन आया। उस वक्त कैंपस के लान में सारा के साथ बैठा था। वो काफी पी रही थी और मैं अब्बा की कॉल पर हंसते हुए बोला, जी अब्बा कैसे हैं? दूसरी तरफ अब्बा की आवाज में अजीब नमी, अहमद मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी बीवी हामिला है। मेरे हाथ में पकड़ा फोन लरस गया, मगर गुस्से से, हैरत से नहीं। क्या हामिला? कैसे? अब्बा ने चौंक कर कहा, क्या मतलब कैसे? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम लोग एक ही छत के नीचे थे। मैंने गुस्से में चीख कर कहा,
ابا، میں نے تو اسے چھوا تک نہیں، میں نے تو کبھی اس کے قریب تک نہیں گیا، وہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ بچہ ناجائز ہے، میں کبھی اسے اپنا نہیں مانوں گا۔ سارا کے چہرے پر سوالیہ مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ میں کس زبان میں اور کیا کہہ رہا ہوں، مگر میرے لہجے کی شدت سے وہ جان گئی کہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ ابا نے سن ہو کر پوچھا، احمد، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنی حلال بیوی پر الزام لگا رہے ہو؟ میں نے اپنی انا کے نشے میں ڈوب کر کہا، جی ہاں، میں الزام لگا رہا ہوں، وہ پاک نہیں بد کردار ہے۔ اس بچے کا باپ میں نہیں ہو سکتا، آپ چاہیں تو ڈی این اے کروا لیں، مگر میں یہ رشتہ نہیں رکھوں گا۔ یہ بچہ ناجائز ہے اور مجھے ایسی عورت قبول نہیں۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا اور سارا کو کہانی کچھ اور بنا کر سنا دی۔ گاؤں میں ڈرامے چل رہے ہیں، لوگ بہت ڈرامائی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میرے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ، یہ بچہ ناجائز ہے، میں نے تو اسے چھوا تک نہ تھا، کسی لڑکی کی پوری زندگی کا جنازہ نکال دے گا۔ بعد میں گاؤں سے آنے والی افواہوں، ٹوٹی پھوٹی کالوں اور ابا کی خاموشی سے مجھے بس اتنا پتہ چلا کہ ابا نے غصے میں لوگوں کے سامنے مسجد کے باہر ماہم کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے میکے والوں نے شرمندگی میں دروازہ بند کر لیا، کہنے لگے، ہمارا نام نہ خراب کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے سڑک کے کنارے کھڑی رہ گئی۔ کسی کے پاس اس کے لیے جگہ نہ بچی، مگر میرے پاس تو ویسے بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نیو یارک کی چمکتی روشنیوں میں مسکراتا رہا، سارا کے ساتھ تصویریں کھنچواتا رہا، یونیورسٹی کے گریجویشن گاؤں میں خود کو کامیابی کا مجسمہ سمجھتا رہا، اور ادھر ایک گاؤں میں میری دیہاتی بیوی اپنی عزت، اپنا بچہ اور اپنی آخری امیدوں کے ساتھ ٹوٹتی رہی۔ بعد میں جب میں نے ماہم کی زبانی سب سنا تو مجھے احساس ہوا میں نے صرف اس پر الزام نہیں لگایا تھا، میں نے اس کی آس پاس کی پوری دنیا کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ ابا نے غصے میں آ کر سب کے سامنے کہا، ہم نے بہو کو بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑا، ہم نے اس پر اعتبار کیا، مگر اس نے ہمیں ہی رسوا کر دیا۔ یہ بچہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ گاؤں کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دی، مردوں نے نظریں بدل لی، اور لڑکی جس نے کبھی کسی پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، اچانک سب کی نظروں میں غلط ہو گئی۔ ماہم بتاتی ہے، اس دن مجھے لگا جیسے میں کہ نہیں، بس ایک الزام ہوں جو لوگوں کے ہونٹوں پر چپک گیا ہے۔ میں نے اماں کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ بہت روئیں، مگر آخر میں بس یہ کہہ سکیں، بیٹی، ہم تیرے ساتھ ہیں، پر لوگوں کے سوالوں کو کہاں رکھیں، ہمیں بھی تو گزارا کرنا ہے۔ اس رات وہ گاؤں کے بس سٹاپ پر آ کر بیٹھ گئی، پیٹ میں بچہ، دل میں بے بسی، ہاتھ میں 2 جوڑے کپڑے۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی سی پرچھائیاں تھیں، اور سڑک کے کنارے لائٹ کے پول کے نیچے تنہا بیٹھی ایک لڑکی اپنے رب سے بات کر رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میں بے گناہ ہوں تو میرے لیے راستہ کھول دے، اگر میں گناہ گار ہوں تو یہیں میری سانس روک دے۔ میں تھک گئی ہوں، میں ہر کسی کو صفائی نہیں دے سکتی۔ اسی بس سٹاپ سے شہر جانے والی ایک وین گزری، اس میں بیٹھے ایک NGO کے ورکر نے اسے دیکھا، اس کی حالت میں رحم آیا، وہ نیچے اترا، پوچھا، بہن، آپ یہاں اس وقت
اکیلی کیا کر رہی ہے؟ ماہم نے کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، میری کوئی جگہ نہیں رہی، مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں۔ وہ لوگ اسے شہر کے ہاسٹل لے گئے۔ وہاں اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا، اسے فوراً داخل کر لیں، یہ حاملہ ہے اور بہت دباؤ میں ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، اسے تنہائی نہیں چھوڑ سکتے۔ چند مہینوں بعد، 6 مہینے ہی قریب، بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا۔ کمزور، سانسیں پھوتی ہوئیں، چھوٹی سی انگلیاں، چھوٹا سا سینہ۔ ماہم نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو آنکھوں میں عجیب سا سکون آیا۔ یہ میرا ہے، میرا خون ہے، میری سانس۔ مگر ڈاکٹر نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے یہ بچہ زندہ نہ رہ سکے۔ وہ پوری رات اس کے جھولے کے پاس بیٹھی رہی، لوری سناتی رہی، دعائیں پڑھتی رہی، کبھی اس کے ننھے ہاتھ سہلاتی، کبھی اس کے چہرے پر انگلی پھیرتی، مگر صبح ہوتے ہی اس کے ہاتھوں میں پڑا ہوا وہ چھوٹا سا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ماہم کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے سوچا، جس بچے کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، وہی میرا بچہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ لیکن اسی دن اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی بجائے کچھ بن گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں یہاں کام کر سکتی ہوں، کچھ سیکھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، تمہاری اپنی حالت۔ مگر اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر کہہ اٹھے، اگر تم واقعہ ہی چاہو تو نرسنگ کورس میں داخلہ لے سکتی ہو۔ اسی شہر میں ایک ادارہ ہے، ہم سفارش کر دیں گے۔ ماہم نے اپنے آنسو سمیٹے، دل میں درد اور دماغ میں عزم لیے، نرسنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ شروع میں دن بھر مریضوں کی خدمت، رات کو کتابوں کے ساتھ جگنا۔ کسی نے کہا، ایک دیہاتی لڑکی کیا ڈاکٹر بنے گی؟ وہ مسکرا کر کہتی، دیہاتی ہونا گناہ نہیں ہوتا۔ نیت کا دیہات یا شہر سے نہیں تعلق، اللہ بس دل دیکھتا ہے۔ سالوں میں اس نے نرسنگ سے میڈیکل تک، میڈیکل سے اسپیشلائزیشن تک، اور اسپیشلائزیشن سے اونکولوجی کی پیچیدہ راہوں کا سفر کیا۔ لیکن اس سفر میں اس کی نیت، اس کی محبت، اس کا خلوص اور سب سے بڑھ کر اس کی لگن اس کے ساتھ رہی۔ جب اسے ایک انٹرنیشنل اسکالرشپ کے ذریعے امریکہ آنے کا موقع ملا، اس نے جاتے وقت گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی مٹی، وہی درخت، وہی کھیت، مگر اب کوئی اسے بد کردار کہہ کر نہیں نکال رہا تھا۔ وہ خود اپنی مرضی سے جا رہی تھی، اپنی محنت کے زور پر۔ اس نے سامنے دیکھ کر دل میں کہا، یا اللہ، میں جا رہی ہوں، کسی سے انتقام لینے نہیں، بس اتنا کر دے کہ میں جس عورت، جس ماں، جس مریض کو بھی چھوں، وہ شفا کی طرف بڑھے۔ میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ دیکھوں، نہ کسی کو تنہا سڑک پر بیٹھے دیکھوں۔ پھر وہ امریکہ آ گئی۔ یہاں بھی جد و جہد آسان نہیں تھی، زبان، ماحول، کلچر سب نیا، مگر اس کے اندر وہ رات جلتی رہتی تھی۔ جب بس سٹاپ پر بیٹھ کر اس نے رب سے راستہ مانگا تھا، اسی آگ نے اسے کبھی بیٹھنے نہ دیا۔ وقت گزرا، وہ امریکہ کے ایک بڑے کینسر ہسپتال میں سینئر آنکولوجسٹ کی حیثیت سے تعینات ہو گئی۔ مریض اسے ڈاکٹر ماہم کہتے۔ وہ جب بھی اپنا نام
پیج پر دیکھتی دل میں کہتی یہ وہی ماہم ہے جسے کبھی ایک شوہر نے بد کردار کہا تھا، مگر اللہ نے اس کا فیصلہ بدل دیا۔ ایک دن ہسپتال کے یتیم خانے نما سیکشن میں، جہاں لاوارث بچے لائے جاتے، وہ روٹین چیک اپ کے لیے گئی تو نرس نے کہا، ڈاکٹر ماہم، ایک نوزائیدہ بچہ 3 دن سے پڑا ہے، کوئی لینے نہیں آیا۔ سوشل ورکر کہہ رہے ہیں اگر جلدی کسی نے نہ لیا تو اس سے فوسٹر سسٹم میں بھیج دیا جائے گا، وہاں پتہ نہیں کن گھروں میں رلتا پھرے گا۔ ماہم آگے بڑھی، جھولے میں جھانکا، چھوٹا سا بچہ، گال گلابی، سانسیں مدھم، آنکھیں بند، جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں لیا تو اسے لگا جیسے اس کی باہوں میں وہی کمزور وجود لوٹ آیا ہو جسے کبھی موت نے چھین لیا تھا، مگر اس بار زندگی نے اسے دوبارہ موقع دیا ہو۔ اس کے دل سے بے اختیار نکلا، میں ہوں تمہاری ماں۔ اس نے اسے گود لے لیا، اسے نام دیا زید، بڑھنے والا، آگے بڑھایا جانے والا، اور یہ فیصلہ کیا جس طرح اللہ نے اسے مٹی سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچایا ہو، اس کی پریشانی والی زندگی کو سدھار کر ایک بلند و بالا مقام اس کے نصیب میں لکھ دیا، اور جہاں اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، وہ بھی ایک ایسے بچے کو اٹھا کر انسانوں کے بیچ عزت سے چلنے کے قابل بنائے گی جسے کسی نے کچرا سمجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ اسی زید نے برسوں بعد اس راہداری میں ایک اجنبی پاکستانی کو روتے دیکھا اور معصوم لہجے میں کہا، انکل میری ماما ڈاکٹر ہے، وہ آپ کی وائف کو ٹھیک کر دیں گے۔ اسے کیا معلوم تھا جس مرد کی بیوی کو وہ بچانے جا رہا ہے وہی مرد کبھی اس ماما کو بد کردار کہہ کر سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ ادھر میری زندگی کا سفر بھی چلتا رہا، لیکن بالکل دوسری سمت میں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ایک اچھی کمپنی میں جاب حاصل کر لی، سارا کے ساتھ اپارٹمنٹ لے لیا، اور خود کو وہی کامیاب انسان سمجھنے لگا جس کا کبھی خواب دیکھا تھا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں، سفر، پارٹی، آفس کی کامیابیاں، سب کچھ بظاہر پرفیکٹ تھا۔ اگر کہیں کوئی کمی تھی تو وہ صرف ایک چیز تھی، اندر کا سکون۔ کبھی کبھی رات کو جب بیڈ پر لیٹا ہوتا، سارا سو چکی ہوتی، کمرے میں ہلکی سی لیمپ کی روشنی ہوتی، تو دیوار پر کسی سائے کی طرح ماہم کا چہرہ ابھر آتا، وہی جھکی ہوئی نظریں، سوال، میں نے کیا قصور کیا ہے احمد؟ میں تکیے کا رخ بدل لیتا، پھر یاد آتا یہ سب ماضی ہے، آج میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن ماضی کبھی واقعہ جاتا کہاں ہے؟ وہ بس ایک کونے میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، موقع دیکھ کر پھر سامنے آ جاتا ہے۔ سالوں تک میں نے پاکستان فون کر کے بھی ماہم کا نام نہ پوچھا، ابا سے بھی کبھی نہیں، اماں سے بھی نہیں۔ جب کبھی اماں روتے ہوئے کہتی، بیٹا ماہم کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو میں فوراً بات بدل دیتا، اماں آپ جذباتی ہو جاتی ہیں، آپ کو نہیں پتا، اس نے، بس چھوڑیں، مجھے کام ہے۔ سارا کو میں نے بس اتنا بتایا کہ گاؤں میں ارینج میرج تھی جو میں نے دل سے قبول نہیں کی، پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ میں نے یہاں تم سے شادی کر لی، اب یہی میری اصل زندگی ہے۔ سارا نے بھی پیار کی خوش فہمی میں یہ بات مان لی اور آگے بڑھ گئی۔ ہم نے کورٹ میرج کی، چھوٹی سی تقریب رکھی، اور پھر زندگی اپنی رفتار سے چل نکلی۔ پھر آہستہ آہستہ سارا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے تو ہم نے اسے معمول سمجھا، شاید کام زیادہ ہے، شاید سٹریس ہے، شاید نیند پوری نہیں ہو رہی، لیکن جب بخار، تھکن، وزن میں تیزی سے کمی اور جسم پر نیلے دھبے بننے لگے تو ہم ہسپتال گئے۔ شروع میں ڈاکٹرز بھی کنفیوز رہے، کچھ ٹیسٹ کیے۔ ایک ہفتے بعد ہم اونکولوجی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے، سامنے ڈاکٹر فائل پکڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ
مسٹر احمد، آئی ایم سوری، یہ کینسر ہے، اور وہ بھی ایڈوانس سٹیج پر۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسے لگا کسی نے اندر سے کچھ کھینچ کر باہر پھینک دیا ہو۔ سارا نے میری طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف۔ وٹ ڈو یو مین کینسر؟ آئی ایم ٹوئنگ فور دس۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے جواب دیا، بیماری عمر دیکھ کر نہیں آتی، لیکن ہم کوشش کریں گے، مگر ٹریٹمنٹ مہنگا اور لمبا ہوگا۔ کیمیو تھراپی، ممکنہ سرجری، ریڈیشن، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ ہم نے علاج شروع کروانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف فنانس، انشورنس، ڈاکومنٹیشن، پالیسیز، اپائنٹمنٹس، آج نہیں اگلے ہفتے آئیں، فل فیسلٹی، محدود سیٹس جیسے جملے ہمارے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہسپتال سے دوسرے، ایک ڈاکٹر سے دوسرے، ایک فارم سے دوسرے فارم پر میں بھاگتا رہا، مگر کہیں بھی وہ ہاں نہیں ملی جس کی ہمیں شدید ضرورت تھی۔ ایک دن ایک بڑے مشہور کینسر سینٹر میں گئے تو ایڈمیشن ڈیسک پر بیٹھے شخص نے فائل دیکھتے ہوئے کہا، سر، آپ کی وائف کا کیس بہت لیٹ سٹیج پر ہے، یہاں کی ویٹنگ لسٹ لمبی ہے، ہم آپ کو اگلے 3 مہینے بعد کا اپائنٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، 3 مہینے؟ 3 مہینے میں تو شاید وہ میری آواز خود ہی ٹوٹ گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پلیز کچھ کریں، میں پاکستان سے آیا تھا، کبھی میرے باپ نے خواب دیکھے تھے، میں نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اب میں اسے اس طرح نہیں کھو سکتا۔ مگر سامنے بیٹھے سسٹم کو میرے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بس ایک جواب بار بار مل رہا تھا، وی آر سوری سر۔ آخر کار کسی نے مشورہ دیا، مگر ایک ہسپتال ہے جہاں کے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر بہت ٹیلنٹڈ ہے، اگر وہ کیس لے لیں تو چانس بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ وہاں کوشش کریں۔ میں سارا کو وہیں لے آیا۔ ایمرجنسی میں ابتدائی چیک اپ ہوا، کچھ ٹیسٹ، مگر فائنل آنکولوجی ہیڈ کے پاس گئیں تو وہاں سے نرس نے آ کر بھی بس اتنا کہا، سر، ہیڈ ڈاکٹر نے یہ کیس لینے سے معذرت کی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت لیٹ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتی۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید خدا نے بھی میرا دامن چھوڑ دیا ہے۔ میں راہداری میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، یا اللہ، اگر سزا ہی دینی ہے تو ایسے کیوں؟ میں مانتا ہوں میں نے غلطیاں کی، میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا، میں نے کسی کی عزت کو مٹی میں ملایا، مگر کیا تو اتنا سخت ہے کہ مجھے یوں تڑپا دے؟ آنسو، شرمندگی، بے بسی، سب ایک ساتھ میرے اندر بھڑک رہے تھے۔ جب وہ ننھا سا لڑکا زید آیا اور اس نے کہا، انکل، آپ کی وائف کو میری مما ٹھیک کر دیں گے، وہ سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا یہی جملہ میری زندگی بھر کی کہانی کا رخ بدل دینے والا ہے۔ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے ہوئے جب میں نے پہلی بار ماہم کو دیکھا تو وقت جیسے رک گیا۔ اس نے بھی مجھے پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں، حیرت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی تھکی ہوئی نرمی تھی، جیسے وہ برسوں سے ان پلوں کے لیے تیار ہو۔ اس نے فائل پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا، یس مسٹر، یور نیم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، میں احمد رؤف۔ قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے اینک کے پیچھے سے مجھے غور سے دیکھا، گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے کہا، احمد، بہت لمبے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ جملہ میرے لیے ہاتھوں کی ہتھ کڑی بن گیا۔ میں کرسی سے اٹھ کر اچانک اس کے قدموں کے پاس جھک گیا۔ ماہم، میں مجرم ہوں، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، میں نے ابا کو بھڑکایا، میں نے تمہاری عزت لوٹ لی، میں نے تمہیں گھر سے نکلوا دیا، تمہارا بچہ، میرے لفظ گلے میں پھنس گئے۔ میں بے بسی میں کیا کہہ رہا تھا اس کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں ہو رہا تھا۔
आंसू बेकाबू होकर बह निकले। मुझे मार दो, थप्पड़ मारो, बद्दुआ दो, कुछ भी करो, बस मेरी बीवी को बचा लो प्लीज। माहम ने कुछ लम्हे के लिए आंखें बंद की, शायद अपने अंदर के तूफान को कंपोज करने के लिए। फिर उसने कुर्सी से उठकर मेरे सामने आकर बहुत धीरे से कहा, उठो अहमद, यहां मैं तुम्हारी पुरानी बीवी नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं। इस कमरे में मेरे सामने ना शौहर आते हैं, ना जालिम, ना मुजरिम। यहां मरीज आते हैं और मरीजों के लवाहिकीन। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया, खुद दोबारा अपनी जगह पर आकर फाइल खोली, रिपोर्ट्स देखी, कुछ नोट्स लिखे और फिर प्रोफेशनल लहजे में बोली, तुम्हारी बीवी का केस बहुत मुश्किल है, लेट स्टेज है, ट्रीटमेंट में रिस्क है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अगर वो तावन करे, तुम तावन करो और रब ने चाहा तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। इतने सब के बाद भी तुम मेरा केस लोगी? उसने तलख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुमने कभी सोचा भी था कि जिसको तुम देहाती बीवी कहकर छोड़ गए, वो कभी यहां तुम्हारी बीवी की डॉक्टर बनेगी? नहीं ना, तो समझ लो ये मेरा नहीं, अल्लाह का फैसला है। उसने तुम्हें वहां से उठाकर यहां मेरे सामने ला खड़ा किया है ताकि तुम्हारी जुबान, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी तोहमतों का हिसाब तुम्हें खुद के सामने खोला हुआ दिखा सके। मैंने हिचकियों के बीच पूछा, माहम, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जब अब्बा ने तुम्हें बदकिरदार कहकर निकाल दिया, जब मैंने कहा कि बच्चा नाजायज है, जब मेरा बच्चा, मेरी आवाज फिर टूट गई। माहम ने बहुत सुकून से मगर टूटे हुए लहजे के साथ अपनी कहानी मुझे सुना दी। बस स्टॉप, दुआ, शहर का अस्पताल, कबल अज वक्त पैदा होने वाला बच्चा, उसकी मौत, नर्सिंग का कोर्स, स्कॉलरशिप, अमेरिका आना, ऑन्कोलॉजी, लावारिस बच्चे को गोद लेना, जैद का नाम रखना और फिर बरसों तक लोगों के कैंसर से लड़ते लड़ते इन्हें जिंदगी की तरफ धकेलना। मैं हर जुमले के साथ छोटा होता गया। मैंने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा, जैद, वो तुम्हारा बेटा है? माहम की आंखों में पहली बार नरम रोशनी आई। हाँ, वो मेरा बेटा है, अल्लाह की अता है। जिस तरह उसने मुझे दोबारा जिंदगी दी, मैंने इसको जिंदगी दी। वो नहीं जानता कि उसकी माँ कभी एक गांव में बद किरदार कहलवाई जाती थी। वो सिर्फ ये जानता है कि उसकी मम्मा डॉक्टर है जो लोगों को ठीक करती है। उसे यही जानना चाहिए बस। फिर उसने फाइल बंद करके मुझे सीधी नजर से देखा। सुनो अहमद, तुम अपनी बीवी के लिए रो रहे हो, ये अच्छी बात है। शायद तुम्हारे दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा है जो तुम्हारी बाकी करतूतों के बावजूद मारी नहीं गई। मैं तुम्हारी बीवी का इलाज अपनी पूरी कोशिश से करूंगी, ना तुम्हारी खातिर, ना अपनी माजी की खातिर, बल्कि इसलिए कि ये मेरा काम है, मेरी इबादत है। लेकिन तुम्हें भी एक इलाज करना होगा, अपने दिल का, अपनी जुबान का, अपनी यादों का। मैंने सहम कर पूछा, क्या? वो मजबूत लहजे में बोली, तुम पाकिस्तान चाहोगे, उसी गांव में, उसी मस्जिद के दरवाजे पर जहां तुम्हारे अब्बा ने मुझे बदकिरदार कहा था। तुम लोगों के सामने कहोगे कि तुमने झूठ बोला था। तुम ये तस्लीम करोगे कि बच्चा नाजायज नहीं था, तुम्हारी सोच, तुम्हारी तोहमत नाजायज थी। तुम अपने वालिदैन से माफी मांगोगे, उन सब औरतों से माफी मांगोगे जो उस दिन मुझे घूरते घरों में चली गई थी। तुम हर उस जगह अपने गुनाह का एतराफ करोगे जहां तुमने मुझे मुजरिम बनाकर पेश किया था।
اگر تم ایسا کر سکو تو شاید اللہ تمہیں واقعہ ہی معاف کر دے۔ میں نے سر جھکا دیا۔ میرے پاس اب اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بس اتنا کہہ سکا، میں کروں گا، واللہ میں کروں گا۔ اگر اللہ نے سارا کو زندگی دی تو میں ایک ایک در پر جا کر مانوں گا کہ میں ظالم تھا، میں غلط تھا، میں جھوٹا تھا، میں نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا۔ آنسوؤں میں میرا چہرہ بھیگ گیا۔ ماں نے نرم آواز میں کہا، اللہ سزا بھی دیتا ہے، مگر وہ سب سے بڑا معافی دینے والا بھی ہے۔ اس نے مجھے دیہاتی بیوی سے ڈاکٹر ماہم بنایا۔ وہ تمہیں بھی ظالم شوہر سے توبہ کرنے والا انسان بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، زبانی نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی ناک ہوئی۔ زید نے جھانک کر اندر دیکھا۔ ماما، میں پھر ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ ماہم نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، آؤ، یہ وہ انکل ہیں جن کی وائف ہم نے دیکھی ہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ زید اندر آیا، میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکل ڈونٹ وری، میری مما سب کو ٹھیک کر دیتی ہیں، آپ کی وائف بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ روئیں مت، اوکے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دل میں جلتا ہوا پچھتاوا تھوڑا سا نرم ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، تمہاری مما واقعہ ہی سب کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ شاید وہ صرف مریضوں کو نہیں، انسانوں کے ضمیر کو بھی ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ماہم نے اپنی فائل دوبارہ کھولی، پین پکڑا اور پروفیشنل انداز میں بولی، چلو احمد، اب کیس کی بات کرتے ہیں۔ تم اپنے آنسو رومال میں سنبھالو، دل میں نہیں۔ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا، بیوی کے لیے بھی اور اس سفر کے لیے بھی جو تمہیں ماضی تک واپس لے کر جائے گا۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سزا، معافی اور شفا تینوں مل کر انسان کو نیا بنا دیتی ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، دل ہی دل میں پہلی بار سچی توبہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ پڑھا، اور محسوس کیا کہ شاید بہت سالوں بعد پہلی مرتبہ میرا دل واقعہ ٹوٹ کر جڑنے والا ہے۔ باہر شیشے کے پار سارا بے ہوش اسٹریچر لیٹی ہوئی تھی، اندر ڈاکٹر ماہم میرے گناہوں کی فائل کھول کر میرا علاج بھی شروع کر چکی تھی، اور کہیں اوپر آسمان پر شاید خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جس نے کبھی کہا تھا یہ بچہ ناجائز ہے، میں نے اسے چھوا تک نہ تھا، آج خود اپنے الفاظ کے سامنے جھک کر کہہ رہا ہے، میں خود ہی ناجائز تھا، میرا غرور ناجائز تھا، عورت نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔